تو ماں آئی چھوٹے بچے کو دودھ پلانے. پھر پلانے آئی تو دیکھا بچہ سویا پڑا ہے. اس نے کہا چلو جھاڑو نکال لیتی ہوں. اس نے جھاڑو دیا, ہاتھ دھو کے پھر دودھ پلانے آئی, بچہ پھر سویا پڑا. اس نے کہا چلو برتن دھو لیتی ہوں. برتن دھو کے پھر دودھ پلانے آئی, بچہ پھر سویا تھا. اس نے کہا چلو میں کپڑے بھی دھو لیتی ہوں. حکیم صاحب فرماتے ہیں مشین نکالی, پانی پھینکا, سرف ڈالا, کپڑے پھینکے, مشین چلائی, اور اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی, این کی بس آواز آئی. تو ماں نے کیا کیا, سارا کچھ چھوڑا اور جا کے بچے کو سینے سے لگا لیا. آپ فرمایا کرتے تھے بابا ایتھے ایک بچہ روئے تے ماں سارا کچھ چھڑ کے سینے لا لیں گے. تیری تو بندہ اپنے اللہ کے روئے گا پھر وہ رب کیا کرے گا. کوئی روئے تو صحیح ہے, کوئی پکارے تو. کاش دور خلافت تھا, ہارون الرشید کا زمانہ تھا, اور لکھا ہے کہ ہارون اپنے پلنگ پہ لیٹا میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا. اس کا پلنگ ہلا اور وہ مارے خوف کے اٹھ بیٹھا کہ شاید زلزلہ آ گئے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا. جب اٹھا بیدار ہوا تو کانوں میں آواز پڑتی ہے, اوے ہارون تو سویا پڑا ہے اور وہاں میرا بندہ رو رو کے مجھے پکار رہا. ہارون مارے شوق کے ننگے سر ننگے پاؤں بھاگا. کون ہوگا وہ جس کے لیے وقت کے بادشاہ کو بھی اٹھا دیا گیا. اگر اٹھانا تھا تو بغداد میں ڈھیر لوگ تھے, قاضی کو اٹھا دیا جاتا, گورنر کو اٹھا دیا جاتا, میرے کسی وزیر کو اٹھایا جاتا. وہ بندہ کتنا اللہ کا پیارا ہوگا, وہ بندہ اللہ کا کیسا دوست ہوگا کہ جس کے لیے وقت کے بادشاہ کو اٹھایا گیا. ہارون بھاگتا ہوا گیا, جاننے والا ضامن آیا لے گیا. رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں, حمایتی کوئی نہیں, سفارشی کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں, ضامن کوئی نہیں. اس لیے میرا حمایتی بھی تو, میرا سفارشی بھی تو, میرا جاننے والا بھی تو, میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا کس کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا ہے. اس نے دروازہ کھلوایا, سجدے میں تھا, اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور کہنے لگا بڑا ہی ڈر ہے, ستا بادشاہ اٹھوا لے, بڑا ڈر ہے, سویا ہوا بادشاہ اٹھوا لیا تم نے. اس کو محل میں لے گیا کہ اب آرام کر, فجر میں ملاقات ہو. فجر اکٹھی پڑی, پڑھ کے اپنے وزیر کو بلایا, کہا اس کو لے جاؤ, نہلاؤ دھلاؤ, غسل کرواؤ, سونے کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ. دوسرا بندہ جائے اور وہ جا کے پورے بغداد میں اعلان کرے, آؤ آؤ, آ کر اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھو جس کی ضمانت خود اللہ نے دی ہے. کوئی پکارے تھے صحیح حضرت. اس لیے تو میرے حضرت کہا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آئے. تو پھر جواب کیا آیا, سوال کیا تھا, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو جواب آیا, دل تو کیا چیز ہے تم روحوں میں اترے ہوتے, دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں, ہے ہی نہیں. میرا صحیح بات ہے, جیسے اس کو چاہنا تھا چاہا نہیں ہے, جو جگہ اس کی تھی ہم نے لوگوں کو دے دی, جیسے محبت اس سے کرنی تھی ہم نے ویسی لوگوں سے کر لی. ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, جو بھائی ہیں یہ بھی اچھا خاصا تجربہ رکھتے ہیں. اس لحاظ سے مجھے کم و بیش 19 سال ہو گئے اسی لائن میں, کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, 19 سال کم و بیش ہو گئے. اور ان 19 سالوں میں میں نے آج تک نہیں کبھی دیکھا کہ کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا ہو کہ 2 شعر اللہ دی شان میں. اور میں نے کوئی محفل ایسی بھی نہیں دیکھی کہ جس محفل میں یہاں تو خود ہی ماں کی شان نہیں پڑھ دی گئی, تو یہاں سامنے سے اٹھ کے کسی نے فرمائش نہیں کر دی 2 شعر ماں دی شان. ماں دی شان تے سارے سننا چاہتے ہیں, لیکن وہ دی 19 سالوں میں کبھی کانوں میں یہ آواز نہیں ہے, کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی کہا 2 شعر اللہ دی شان. کوئی ایسی محفل نہیں جس میں ماں کی شان پڑھی نہ جائے. تو یہاں خود کوئی فرمائش ہے, لیکن اتنا ہم اپنے اللہ سے دور ہیں, اتنا ہم اپنے اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں سے محبت کرو, منع تو نہیں کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر کہتا ہے أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ, پھر کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, کہتا ہے قرآن. لیکن قرآن آگے ایک حد مقرر کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے مثلا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ, قرآن کہتا ہے آپ اپنے آباء و اجداد سے محبت کرو.
وَأَبْنَاؤُكُمْ اپنے بیٹوں سے محبت کرو، وَإِخْوَانُكُمْ اپنے بھائیوں سے محبت کرو، وَأَزْوَاجُكُمْ اپنی بیوی سے کرو، قرآن نہیں منع کر رہا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا ٹھیک ہے کرو، اپنے مال مویشی زمین جائیداد ڈنگر سے کرو گی، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا یہاں تک کہ مکان کا بھی نام لیا، ظاہر ہے مکان سے بھی بندے کو پیار ہوتا ہے۔ میں آج وہ کراچی سے کوئٹہ میں واپس آیا تو جب وہ اپنے کمرے پہ میں نے وہاں کہا میں اپنا گھر اپنا ہی کر اللہ کراچی گیا کوئٹہ گیا کسی نے کوئی لاڑ چاہ میں کمی نہیں آنے دی، اچھے بسترے دیے، اچھا کھانا کھلایا، لیکن اپنا گھر اپنے ہی گھر، جو سکون کی نیند اپنے کمرے یا اپنے بستر میں آتی ہے وہ کہیں آتی ہی تو اس لیے بندے کو اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے ٹھیک ہے، لیکن سب کا نام لے کے ٹھیک ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا سب کا نام لے کے پھر آگے کی کیا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ ٹھیک ہے ان سے محبت کرو لیکن محبت اس طرح کرنی ہے کہ اللہ سے تھوڑی کرنی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ماں سے محبت کرو لیکن اللہ سے پتر سے محبت کرو لیکن اللہ سے قرآن برابری کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ جنی ماں نال انی اللہ جنی بیوی نال انی لیکن 19 سال ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ضرور بول پڑا اے دو شیر ماں نشا 19 سال ہو گئے کدی کسی نے نہیں کیا دو شیر اللہ دی شیر کیونکہ دور ہے نا اللہ سے بلکہ ماں سے تو اتنی محبت ہے کلام تک لکھ لی ہوئی ہے نہ مرن کدی کسی دیا ماما یا محمد کریم پاک علیہ السلام کی اماں جان مثال فرما گی تیری کو اسپیشل آئی ہے یہاں حسنین کریمین طیبین طاہران کی اماں جان مثال فرما گی تیری کو اسپیشل آئی ہے لیکن پیار ہے نا بھائی اس لیے ایسے کلام لکھے گئے ایسے کلام پڑھے گئے۔ میں ابھی زہیب بھائی سے اگر گزارش کروں کہ حضرت کوئی ماں کی شان میں شعر سنا دیں کوئی کہندا نہیں بتکارا ماں جد مر جانا میرے سنے تو یہ سارے نے رو پڑا جی میں ہونی کہاں حضرت ذرا دو شعر اللہ دی حمد سناؤ تے تھرو ایک دا بھی نہیں ڈگ ہو سکتا تہاڈا ڈگ پہ لیکن میرا دے کیوں دور اللہ اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سب سے پیار کرو لیکن اللہ نالو تھوڑا اللہ نالو احب الیکم من اللہ ورسولہ کرو ماں نال پیار لیکن اللہ تے اللہ دے رسول نالو کرو بیٹے سے پیار لیکن اللہ اور اللہ دے رسول نالو تھوڑا ہے اور پھر اللہ نہ کتنا کرنا ہے پھر وہ بھی بتایا والذین آمنوا اشد حبا للہ اللہ سے شدید 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 کرنا ہے اللہ نالو اللہ نال شدید پیار کرنا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال شدید اور کتنا شدید لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین ہر شے تو ود کے والا لیکن حضرت دیکھیں ہم کدھر کھڑے ہیں اس لیے اللہ کی طرف آؤ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی طرف آؤ بڑے لوگوں کو ٹیسٹ لانے اپنے آپ کو لا چیک کریے کتنے کھلوتے ہیں امی نال کنا ہے اللہ نال بیوی نال کنا ہے اللہ نال یہ بہت بڑا نام ہے جناب سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد جنہاں دا مرید جنید ہوئے حضرت پھر پیر کی ہو جن کے مرید حضرت جنید ہوں پھر پیر کیا شان والے لکھا ہے کہ حضرت کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو گزرو اتقال میں دین گفتگو فرما رہے تھے حضرت کے کانوں میں ان کی آواز پڑی حضرت تشریف لے آئے وہ جو عالم تھے وہ حضرت کے ادب میں مسند سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت سے گزارش کی حضرت آ کے کچھ آپ تربیت فرمائیں لوگوں کی آپ مسند پہ تو نہیں آئے وہیں کھڑے رہے وہاں کھڑے کھڑے آپ نے فرمایا مولانا اتنی لمبی لمبی تقریریں نہ کرو بس ان لوگوں کو اتنا بتاؤ کہ قیامت کے روز تمہارا رب تم سے صرف اتنا پوچھے گا بندے یہ تو بتا سارا کچھ تیرے لیے تھا تو کس کے لیے تھا سارا کچھ تیرے لیے تھا سارا کچھ سب تیرے لیے ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون پھل تیرے لیے سبزیاں تیرے لیے بادام تیرے لیے اخروٹ تیرے لیے انگور تیرے لیے پانی تیرے لیے زمین تیرے لیے آسمان تیرے لیے سورج تیرے لیے چاند تیرے لیے تارے تیرے سب کچھ تیرے لیے تو بتا تو کس کے لیے تھا اس لیے حج کی تیاری کریے اور اللہ کی طرف حضور نبی کریم علیہ السلام محبت کی طرف بہت دور نکل گئی ہوں میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی دا میں کی قصور تھا میرا اپنا بڑا ہے
جو میری ڈیوٹی تھی وہ مجھ سے ہوئی. اسی نویں کام نویں گلیں شروع کر. ڈیوٹی کیا تھی میری؟ لڑی اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو لوڑی. اور کیا میرا کام؟ اور ہم نے یہ سارا چھوڑا اور ہم نے دکانیں کون سی ڈالنی ہے؟ جی آؤ تم دسی محبوب قدم کے میں آئے. یہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ٹک ٹاک بھری پڑی ہے, فیس بک بھری پڑی ہے, انسٹاگرام بڑا. ہم نے یہ کام شروع کر دیا. کام بدان والا تو بھی, کام کٹان والا تو بھی. اللہ ڈیوٹی کیا تھی؟ تڑی مالک نہ لو لوڑی. حضور نبی علیہ السلام دی غلامی دی طرف لے کے. ہاں یہی ڈیوٹی ہے. قرآن ہے جی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. یہی میری ڈیوٹی ہے. ان کو اللہ کی طرف بلاؤ, ان کو اللہ کی طرف بلاؤ, ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی اور نوکری کی طرف بلاؤ. اس لیے حضرت آج ہو اپنے اللہ نہ لاؤ, حضور نبی کریم علیہ السلام کی غلامی جاؤ. رو منگو ہے دولت اللہ. قربان جاؤں اقبال نے کیا سونا رونا رویا. شراب کل پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا. یا اللہ جڑی جنید تے بایزید نو پلائی مینوں پلا, جڑی معین الدین چشتی اور شاہ نقشبند نو پلائی مینوں پلا, جڑی پیر جماعت علی شاہ صاحب تقیم خادم علی صاحب نو پلائی مینوں پلا. شراب کہن پھر پلا سا کیا. میرے حضرت صاحب کیونکہ آپ کو عشق تھا علی گڑھ شریف سے, جب تک صحت نے اجازت دی, ٹانگیں ٹھیک تھی, خود جایا کرتے تھے. جب خود نہیں جایا جاتا تھا تو پھر اپنی طرف سے اپنے مریدین کو بھیجا کرتے. میں نے خود آپ کی زبان سے سنا, غلبہ تھا نا حال کا, تو کہتے میں نے حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں عرض کی, حضور مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل چلا جاؤں. تو آپ نے فرمایا عبدالحی مرید کریں. کہتے میں نے پھر عرض کی, حضور مجھے اجازت دیں کہ میں جنگل چلا جاؤں. آپ نے پھر فرمایا عبدالحی مرید کرے. کہتے میں نے پھر عرض کی, حضور مجھے اجازت دیں میں جنگل چلا جاؤں. آپ نے پھر فرمایا عبدالحی مرید کرے. کہتے پھر میں نے مرید کرنا شروع کیا. حالانکہ پہلے اپنے والد گرامی حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خلافت تھی آپ, لیکن پھر جب ادھر سے اور کرم ہوا مزید تو کہتے ہیں پھر میں نے. آپ اکثر بات سنایا کرتے تھے کہ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اس قدر تقویٰ تھا اور اس قدر حضرت یہ لوگ اپنے آپ کو کس کے رکھتے تھے, ڈھیل نہیں آنے دیتے تھے. ہر وقت نفس کی لگامیں کھچ کے رکھتے تھے, نفس کو ڈھیل دیتے ہی نہیں تھے. کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیوٹی لگا رکھی تھی خادم کی کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلوں گا تو تو نے شاپڑ میں توڑی ڈال کے رکھنی. آپ نے جب نماز پڑھ کے باہر نکلنا, توڑی کا شاپڑ لے کے باہر کھڑا ہوتا, وہ آگے کہیں صاف پانی چل رہا تھا, وہاں چلے جانا, توڑی کو زمین پہ گرا لینا اور ایک دن کا اٹھانا اور اس کو بہتے ہوئے پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ سے بہ کے تھوڑا سا آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا ہے. پھر ایک اور دن کا اٹھانا اور اس کو پانی میں پھینکنا. جب اس نے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ کے تھوڑا آگے جانا پھر کہنا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. حضرت آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شاپر میں کتنے دانے آتے ہوں گے, ایک ایک پھینکتے جانا, پھر ہر بار خود کو کہتے جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. میں نے حضرت کی بارگاہ میں اس کے حضور جو فرمایا کرتے تھے نے واپس نہیں آنا, یہ تو کی مراد تھی. فرما لگے ان کی مراد یہ تھی کہ جماعت علی جڑا سال اللہ دی یاد تو بغیر واپس نہیں گیا انہیں واپس آنا, جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس آنا, جو سیکنڈ اللہ کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس آنا. وہ اپنے نفس کو اتنی بھی ڈھیل نہیں دیتے, ہر ویلے کس کے رکھ دیتے. اسی لیے تو حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ علیہ جنت کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ کبھی کسی جنتی کو بھول کے بھی دنیا میں آنے والی کوئی بات یاد آئے گی نہیں. مثلا کوئی دنیا میں بے اولاد رہا, ٹھیک ہے, اللہ اتنا عطا فرمائیں گے کہ کبھی کسی کو دنیا میں بے اولاد رہنا جنت میں یاد آئے گا. کسی کے پاس دنیا میں سواری اچھی نہیں تھی, اللہ اتنا دیں گے کہ اس کو کبھی جنت میں یہ یاد نہیں آئے گا. کیونکہ بڑے احباب ایسے ہیں کہ ابتدا میں غریبی تھی, پھر اللہ نے امیری دے دی. امیری آنے کے باوجود بھی وہ غریبی والے دن بھولتے نہیں. اکثر تذکرہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میں کبھی سائیکل پہ تھا, پھر اللہ کہاں سے کہاں لے گیا, نہیں بھولتا. لیکن جنت میں کبھی کسی کو کچھ یاد آئے گا, اہل جنت کو کبھی کسی بات پر افسوس ہوگا. لیکن لکھا ہے کہ اگر اہل جنت بھی افسوس کریں گے تو ان لمحات پہ کیا کریں گے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر گئے ہوں گے. کہ کاش میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, میں نے ذکر تھوڑا کیا, میں نے بوتا کیوں نہیں کیا. اس لیے ذرا جی آؤ اللہ کی طرف اور کوشش کرو کہ اے اللہ وال لگی رہے, کرم ہو جائے. پھر بات یہاں سے یہاں بھی آئے,
لیکن ہم سے تو ابھی تک یہاں والا معاملہ ٹھیک نہیں ہوا. جانے والے یہاں پھر یہاں اور پھر لو لو لکھا نا حضرت شاہ حسین ربا میرے حال دا محرم تو ربا میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو روم روم بچ